میں آپ کی اور اپنی صلاح کرنے آیا ہوں. مجھ سے اس طرح ہوتا ہی نہیں جی کہ آپ نہ پڑھو. بھائی میں اور کرنے کیا آیا ہوں, میں یہی تو کر رہا ہوں. اور میں کیونکہ حدیث بھی موجود ہے, حضور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. وہ دیوانگیاں لاؤ واپس اور نہ دیوانگی ہوئے ایکٹنگ ہی کر لیا کرو. یہ ایکٹنگ بھی بڑی سونی ہے یار, کم از کم ایکٹنگ ہی کر لیا کرو. لیکن جب نبی علیہ السلام کا درود پڑھو پتہ لگے گا واقعی دیوانہ نے درود پڑھا. جیسے میں نے کہا نا, اگر یہاں کو کسی کا کو ماما چاچا بیٹھا بھی ہوا ہے تو وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجو بھائی اونج بڑے ٹلے لے. لیکن جب بات آئے نا حضور نبی علیہ السلام کی, پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. یہی تو ہے ہمارے پاس, یہی تو ہے ہمارے پاس. اس لیے یہاں بالکل سستی نہ کرو. او انت مجنون کا رنگ پیدا کرو. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے پتر, ہم تو بہت دور نکل گئے. یہ 10 محرم آنے والا نا, چند چھٹیوں, ایک چاول دیگ کھیر, اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ کو بندہ تہیا کرے گا 10 محرم کے بعد کہ آج کے بعد میری جماعت نہیں چھوٹے گی. امام حسین نے تو میدان کربلا میں بھی جماعت سے نماز پڑھی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اس لیے صرف یہ سنایا جائے گا کہ سر امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا, تو نے کبھی گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. سبیلیں لگیں گی, لگاؤ, الحمدللہ لگانی چاہیے. چاول بٹیں گے, الحمدللہ بانٹنی چاہیے. کھیریں پکیں گی, الحمدللہ پکنی چاہیے امام حسین کے نام کی. لیکن فقط بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم بڑی دور نکل آئے ہیں, ہم بہت دور نکل آئے ہیں. حقیقت ہے جی, ہم بہت دور نکل آئے ہیں. یہ لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے, میں مختصر کروں گا, کچھ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے, کچھ وقت کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ مغرب سے کے فوراً بعد فیصل آباد میں حضرت جی بیان ہے, دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر کرتا جاؤں گا. لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا, تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں. آپ تقریباً سارے نام سے آگاہ ہیں, میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا. اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. اس وقت لکھا ہے کہ سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا, حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی عمر مبارک 6 ماہ لکھی گئی ہے کتابوں میں. آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر بہن تھوڑی سی بڑی ہو نا, تو اگر کوئی چھوٹا بھائی ہو تو بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. اور میرے گھر میں اس وقت یہ رنگ میں بذات خود دیکھ رہا ہوں. میری بڑی بیٹی ہے 9 سال اس کی عمر ہے, میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم 2.5 سال ہے. اللہ اس کے بیچ میں ایک اور بیٹی بھی ہے جس کی عمر 5 سال ہے, عائشہ. لیکن عائشہ کو ابراہیم سے پیار نہیں ہے کیونکہ وہ بھی خود چھوٹی سی بچی ہے. لیکن جو اسماء ہے نا, جس کو تھوڑی سی سینس آ گئی ہوئی, وہ چھوٹے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہے. بلکہ حضرت جی کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں نہ آتی, تو میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے, وہ بالکل صاف صحیح بتاتی ہے کہ ابراہیم اس وقت یہ کہہ رہا ہے. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا میں یار اس کو سمجھ کیسے آ جاتی ہے. پھر جواب ملا میاں محبت کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے. بہنیں بہت محبت کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. خوش بھی ہوتا ہوں دیکھ کے, وہ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں, یا اللہ آج بہن تو محبت کر رہی ہے, لیکن یا اللہ جب بھائی کی باری آئے تو اسے بھی توفیق دینا. کیونکہ میں نے دیکھا جب بھائیوں کی باری آتی ہے بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں سارا کچھ. ایک پلاٹ پیچھے سارا کچھ بھول جاتے ہیں. یہ میری آپی تھی, یہ میری بھاجی تھی, اس نے میرے پیمپر بدل دیے, اس نے مجھے اٹھایا ہے, کھلایا ہے, لوریاں دی ہیں اس نے مجھے. ایک پلاٹ کے لیے بھائی سب کچھ بھول جاتے ہیں, سب کچھ. میں نے دیکھا معاشرے شاید ہی کو بھائی ہو اس نے واقعی بھائی بن کے دکھایا ہو, باقی میں نے دیکھا بھول جاتے ہیں. وہ بھائی ایویں تو نہیں, آج سے 100 سال پہلے میاں صاحب نے درد لکھا تھا کسی بہن کا جس کی ماں نہیں تھی, باپ نہیں تھا, صرف بھائی تھا. میاں صاحب نے درد لکھا تھا کسی بیٹی کی. کیا آپ فرماتے میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, ماں ہوندی تے اور چڑھاندی, ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا. اور میں کہتا ہوں یہاں اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا نا کہ ماں باپ نہیں ہے, تو میں کہوں گا بھائی تو نے تو ماں بھی بننا تھا, باپ بھی بننا تھا, تو اسے بھائی نہیں بنا گیا. بھائی محبت کرو. نہ کو پلاٹ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا, نہ کسی نے قبر میں لے کے جانا, پلاٹ یہاں ہی رہ جانے. ہاں جی محبت کرو. اور آج ہم جن کا دن منانے بیٹھے ہیں تو درس ہی محبت کا دیا ہے. کیا آپ کو مولا مشکل کشا یاد نہیں ہے جب یہودی سے لڑ رہے تھے,
گرا لیا نیچے، تلوار ہوا میں لہرائی اس کی گردن اتارنے کے لیے، اس نے چہرہ مشکل کشا کی بے ادبی کر دی. آپ سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا جا چلا جا. وہ یہودی عرض کرتا ہے حضرت اتنی لڑائی کے بعد آپ نے گرایا، اتارے کر دیں، کیوں جانے دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، جا چلا جا. وہ کرتا ہے حضرت وجہ؟ آپ نے فرمایا پہلے تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، اب لڑائی علی کی ذات کی بن گئی ہے، اور علی کا طریقہ، علی نے آج تک اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے. تو نام علی کا لے، دعویٰ تو کرے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، تو پھر تو لوگوں سے لڑتا پھر. مجھے نہیں بات کی سمجھ آ گئی. اچھا جی، اس سے بھی آگے جاؤ. عبد الرحمن ابن ملجم، بعد میں ملجم پڑھا، بعد میں ملجم پڑھا، خارجی، ملعون، فاسق، فاجر، جہنمی. اس نے مولا مشکل کشا کو شہید کیا، نماز پڑھتے ہوئے آپ پہ وار کیا. ابو فیروز لؤلؤ اس نے خودکشی کر لی، یہ گرفتار ہوا. مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، ڈرا بھی تھا، گھبرایا بھی تھا. فرمایا پہلے اس کو پانی پلے. عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس پانی کا پیالہ لے جایا گیا، بغض تھا دل میں مشکل کشا کے لیے. اس نے سمجھا شاید پانی میں زہر ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح واپس آیا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن ہے کی کیتا ہے جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا، علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آڈر نہ کروا لیتا ہے. ایتھے بھرا بھرا نہ لڑے، ایتھے بہن بھرا نہیں بولا، بھرا بہن نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہم 10 محرم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے اہل بیت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے مشکل کشا سے کیا سیکھا ہے؟ بیگانے تو بیگانے، بھائی بھائی کو نہیں بلاتا. اللہ حضرت جی ماں نے ایک کی سلیمان جمع ہے، میرا ویسے کوئی بھائی نہیں، لیکن اللہ نے بڑے بھائی ہے، یہ سارے بھائی بیٹھے ہیں. لیکن میں نے کہا نا میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، میں نے بچپن دیکھی ہیں لوگوں کی. کیا ہونا حضرت جی، گھر میں موڑی والا پراٹھا پکنا تو بڑے بھائی نے یہ کہہ کہ امی کو انکار کر دینا، نہیں امی یہ ٹھہر جاؤ، چھوٹا بس آن ہی ڈیا آدھا دے کٹھے کھاؤں. ہوتا نا اس طرح، گھر میں آلو والے پراٹھے پکنے تو چھوٹے نے انکار کر دینا، نہیں امی جی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، بڑے بھاجی نو آ لیں آن کے کٹھے کھاؤں. کیسا ہوتا ہے بچپن یار، کیسی محبتیں ہوتی ہیں. لیکن پھر جیسے بندہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بندے کو 100 1000 500 پلاٹ مرلہ کنال کی سمجھ آ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہی پراجے کے بغیر کدی آلو والا پرونٹھا بھی نہیں سیکھا. پھر بندہ وہ گلما پڑتا ہے، پھر بندہ وہ کیس کرتا ہے، پھر بندہ انہوں ترو کے کچہری کھڑتا ہے. کیا ہو گیا؟ وجہ وہی جو اقبال نے کہی تھی، ماشاءاللہ شاہ جی، وہی جو اقبال نے کہی تھی، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بڑے لنگر بٹیں گے. لیکن پتر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، کیمرہ لگا پتہ نہیں کسی نے کلپ کارڈ کے بعد پہ مجھ کے کیا فتویٰ دینا ہے. جی مصباحی صاحب نے 10 محرم کے لنگر کا انکار کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا فتوے دینے انہوں نے مجھ پہ. ضرور لنگر پکاؤ، لیکن پتر اصل گل ہے یہ، آؤ اس 10 محرم پہ ارادہ کریں کہ نماز نہیں چھڑنی. بھائی کچھ تے مول پائی، کچھ تے مول پائی. علماء بیٹھے ہیں، میں نے کہا نا وقف کم نہیں. یہ جو 10 محرم کو ہوا، یہ 9 محرم کی رات کو ہو جانا تھا. لکھا ہے حضرت امام علی مکان اپنی تلوار سے ٹیک لگائے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی ہے. نانا جان کی زیارت، نانا جان کی زیارت. ادھر آ کے حضرت سیدہ زینب نے آپ کو جگایا. یزیدی فوجوں کے گھوڑوں کی آواز خیموں کے بالکل قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس کو بھیجا، آپ نے فرمایا ان سے پوچھو جا کے تمہارا کیا ارادہ ہے. انہوں نے اپنی ارادے ظاہر کر دی. آپ نے فرمایا ان سے جا کر کہو کہ جو تم نے کرنا ہے وہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، بس اہل بیت کو ایک رات نماز پڑھنے کے لیے دے دو. اور اس رات اہل بیت نے نمازیں پڑھی تھی، اس رات اہل بیت نے قرآن پڑھا تھا، اس رات اہل بیت نے قیام کیا تھا، اس رات اہل بیت نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رات گزاری تھی. آج 10 محرم آئے گی گزر جائے گا، لیکن قیام نہیں ہوگا. مسجدیں پھر ویران ہیں، قرآن ہم نے چھوڑ دیا. بتاؤ جی یہاں بیٹھے بیٹھے کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ بتاؤ. میں اتنی گرمی میں آپ کی خوشامد نہیں کرنے آیا یہاں پر، اتنی دور سے چل کے. میں کل سے سفر میں منڈی بہاؤدین سے، بچوں کو پتہ ہے میں فجر کے وقت آیا، تھوڑا سا سوئے ہیں، پھر میں سمندری چلا. میں کو خوشامد نہیں آپ کی کرنی ہے. میں اب سب بچوں سے پوچھنے لگا، علماء سے سوال نہیں ہے، ان کا تو سارا دن اسی دن میں گزرتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا سارا دن اسی کام ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آؤ سارے امام حسین کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، ڈالو اپنے اندر ایک نظر، اور جب دو جواب سارے. کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن کھولے ہوئے؟ سال 6 مہینے آزاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تھے تو آبا وہ تمہارے، میں کہتا ہوں یہ تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک تلاوت کیا. آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا. نہیں پڑھو اس کو، کھولو قرآن پاک. اس دفعہ کھولنا 10 امام حسین کی یاد میں کھول لینا یار، آپ کا بھی قلب مبارک ٹھنڈا ہو. قرآن کھولنا امام حسین کی یاد. حضور آپ نے تو نیزے پہ چڑھ کے پڑھ دیا تھے، لو میں نے آج آپ کی یاد میں قرآن. پتر کوشش کرنا 10 محرم کو ایک نماز بھی نہ جائے اور ساری جماعت سے پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ بڑی بڑی محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جدو حضرت جی پھر نوٹاں دی تو پلاٹاں دی سمجھ آتی ہے، پھر ککھ نہیں رہتا. بلکہ حضرت ایک دفعہ مجھے ایک بچی کا فون آیا، بیٹی کا. میں بڑا محتاط ہوں اس حوالے سے، میں ٹیلی فون پہ بیٹیوں سے بات نہیں کرتا، بہت محتاط ہوں. بچی نے ابتدا اس بات سے کی، حضرت کچھ نہ آگے سے کلام فرمائیے گا، بس میری بات سن لیجیے گا. میں نے کہا بیٹی بولو. اس نے کہا میرے بھائی جمعے میں آپ کے مقتدی ہیں، صرف جمعے میں میرے بھائی کو اتنا کہہ دیجیے گا کہ میرے ویر میرے پراج کی ہوا ہے، صرف ایک پلاٹ پچھو. وہ بھی میں مجبور ہوں کیونکہ میرا خاوند ہے، وہ مجھے نہیں کرنے دیتا، نہیں تو میں اپنے ویر پہ ایسے کئی پلاٹ وار دوں. میں مجبور ہوں خاوند. کیا میں وہ بہن نہیں؟ کالج جاتے ہو اگر کوئی لڑکا بھی گندی نظر سے مجھے دیکھتا تھا تو آپ اس کا سر پھاڑ. آج ایک پلاٹ کے لیے آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا. ہر مہینے کچہری جاتی ہوں، جج بھی گندی نظر سے دیکھتا ہے، وکیل بھی گندی نظر سے دیکھتا ہے، ساری کچہری بھی گندی نظر سے دیکھتی ہے. کیا ہوتا ہے وجہ؟ آج ہم اہل بیت سے قلبی طور پہ دور ہیں. میں نے دیکھا جی اہل بیت والوں، میں نے دیکھا ان کو جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی دیے جل رہے ہیں. میں نے دیکھا ان کو، وہ تو لوگ ہی بڑے سخی ہوتے ہیں، وہ تو لوگ ہی بڑے لچپال ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی ہے ہی. یہ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے جی. آمین. اگر وہاں آپ کا کسی سعودی ڈرائیور کو نہ کہنا، کسی بنگالی کو نہ کہنا، اگر وہاں آپ کا کوئی پاکستانی جاننے والا ہوا نا، اس کو کہنا چل 10 ریال واد بھی لے، لیکن چلو تمہیں لے جائے گا کم از کم، دوجوں کا نہ کھانا. اس کو کہنا یار مجھے اس مکان کی زیارت کرا جو مدینہ پاک میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آج بھی ہے. وہ مکان آج بھی ہے. جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے. جو انہوں نے جنت البقیع شریف کے ساتھ کیا، انہوں نے اس مکان کے ساتھ بھی کیا، اس کو مسمار کر دیا. بس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ جتنا میرا صوفہ ہے نا کچھ بڑا ہو سکتا ہے، اتنا ایک کمرہ رہ گیا. اس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کمرے کا جو دروازہ ہے نا، اس کے اوپر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آپ کو اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر رونا نہ ہے. آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آئے گی آپ کیوں رو رہے ہیں، لیکن آنکھیں چھم چھم برسیں گی. 2 بار اللہ نے موقع عنایت کیا. ایک بار تو ہم گاڑی سے اتر نہیں سکے کیونکہ شرطا کھڑا تھا. میں نے کہا یہ کو فتنہ برپا کرے گا. دوسری بار، پہلی بار فراغت تھی، ہم کھڑے بھی ہوئے، درود و سلام بھی پڑھا اور چھم چھم آنکھیں برسی. تاریخ نے بڑا کچھ لکھا ہے حضرت اس مکان کے حوالے سے. ایک تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے میدان کربلا سے، پھر آپ نے مدینہ یہ کافی باہر ہے مدینہ پاک سے گھر، آپ نے پھر مدینہ میں سکونت اختیار نہیں کی، آپ نے پھر مدینہ پاک سے باہر آ کے اس گھر میں سکونت اختیار کی. میں نے کہا نا مختصر کروں گا. وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی آیا ہوا اور اس نے حضرت سے پناہ چاہی، آپ نے اس کو پناہ دی. 3 دن 3 راتیں رکھا. جب جانے لگا تو حضرت نے چاہتے اسے کثیر مال بھی عنایت فرمایا.
تاریخ لکھتی ہے تھوڑا سا آگے چل کے نا واپس آیا اور آگے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات کیسے ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر میں تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنی کثیر رقم تو نہ دیتے ہیں. آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا سن لے جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے. آج کردار کدھر ہے؟ آج کردار کدھر ہے؟ دیگیں بھی بڑی ہیں کھیر بھی بڑی ہے سبیلیں بھی بڑی لگیں گی کردار کدھر ہے؟ کدھر ہے کردار؟ پھر اقبال نے سچ کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہاری مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. چلو جی کل دن حضرت عمر فاروق ہے اس در پہ بھی حاضری دیتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں لیکن پھر ایک دن آیا جب حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں ابو بکر پہ سبقت تو دور اے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک وال ہی ہوتا ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہے جی ابو بکر تو ابو بکر ہے. محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا میرا ابو بکر وہ ہے جس کا حق اللہ ادا کرے گا. جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول ہے. فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش کی سبقت لے جاؤ لیکن نہیں لے جا سکا. فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا آنکھوں سے اندھی تھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. آپ روز تشریف لے جاتے جا کے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کے لاتے تازہ پانی لاتے آٹا گوندتے سالن بناتے روٹی پکاتے اماں جی کو کھلا کے مدینہ پاک واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے جب کبھی کسی غزوے میں ہوتے نا یا ویسے حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہوتے کسی کی ڈیوٹی لگاتے. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو تشریف لے گئے. اور فرماتے میں نے اس شخص سے کہا تو نے نہیں جانا اور ارادہ یہ تھا کہ آج میں جاؤں گا اور اس انداز سے آج خدمت کر دینی ہے کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی. اور فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا پہلے جا کے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی بھی نہ پہچانے جب خود ہو کے خوش ہو کے پوچھیں گی پھر خود ہی کہوں گا میں تو عمر ہوں. فرماتے پہلے جا کے جھاڑو نکالا آئے یار رنگ بھرے تھے محبوب میں اپنے یاروں میں کوئی چھوٹی شان نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے میرا عمر نبی ہوتا. چھوٹی شان نہیں ہے لیکن کیا ہے ایک اندھی بوڑھی اماں کے گھر جا کے جھاڑو دے رہے ہیں. فرماتے تازہ پانی بھر کے لایا آٹا گوندا سالن بنایا روٹی بنائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی اماں جی کے پاس گیا اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا ایک نوالا توڑا اس کو سالن میں ڈبویا اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. اب فرماتے بس ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا اماں جی بھی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے آج ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی اماں کے لیے تو معروف ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا لیکن اس کو تو نظر آتا ہے کیونکہ اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے یہ سوال میں نے حضرت ابو بکر کے حوالے سے اماں جی سے کیا. میں نے کہا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے. وہ اماں جی آگے سے کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا ہے. اب فرماتے میں نے کہا اماں جی پھر کس طرح پتا چل گیا ابو بکر نہیں آئے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی ہے آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے میں نوالا چبا نہیں سکتی. جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نا اس کو نرم کرتے ہیں اس کو چباتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتی ہے میں نکل جاتی. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے. تھے تو آبا وہ تمہارے تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اچھا ہمارے دامن میں لڑائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا بلکہ میں تو کہتا ہوں نہیں لگتا پاکستانی قوم دو گولیاں سیرے کو سکھان دی
2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਉਹ ਚੱਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, और कि तुम मोहब्बत वाली गोलियां भी लगो शायद, क्योंकि पाकिस्तान की शौकत बड़ी जरूरत है हजरत इन गोली। घर घर आग लग गई है, भाई भाई को नहीं बुलाता, बहन भाई को नहीं बुलाती, भाई बहन को नहीं बुलाता। मोहल्ले में 10 घर है तो मैं 8 से वैसे ही नहीं बोलता था, ये गुलाम मैं भी अल बैद बदलो यार बदलो। मौला मुश्किल कुशा के लिए लिखा है, आप अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे, आप अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे। एक गुलाम गुजरा, वो खड़ा हो गया, बस करता है मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया लगता है अल्लाह अली तू नाराज हो गए। बस करता है हजरत अल्लाह जमाने से नाराज हो सकता है, अली से नाराज नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं लगता है हो गए। बस करता है हुजूर किस तरह? आपने फरमाया 20 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही नहीं है, ऐसे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। मुझे किबला जी सबसे ज्यादा जो इस ईद पे मसला पूछा गया था और जो हर ईद पे पूछा जाता है, क्या शाही नूं गोश्त देना जायज है कि नहीं जायज है, कुर्बानी का गोश्त। तो मैं जुम्मे में रो मैं जा बड़ा प्यार हो गया कौन साइयां ने है जालमा तेरे महल्ले च तेरा भरा रहिंदा है, कदी ओदे लई तू पुछया है मैं कुर्बानी करने आ ते मैं अपने भरा नूं नहीं बुलांदा, मेरी कुर्बानी जायज है उसके लिए नहीं पूछता कोई भी। साइयां ना बड़ा कौम नूं प्यार हो गया, गैर मुस्लिमां ना कौम नूं बड़ा प्यार हो गया है। तेरा भरा यार एक प्यो दी लाद, एक मां दे ढिड च रहे हो, एक मां दे सीने तू गजा लईए। साइयां ना बड़ा कौम नूं प्यार हो गया, गैर मुस्लिमां ना कौम नूं बड़ा प्यार हो गया। उन्हां नूं वे पुछदे हो जी गोश्त देना जायज है कि नहीं जायज? वो जिन्हों जायज है 10 साल हो गए उन्होंने तू कदी दिता नहीं है। तेरे घर खाना पके सारे आ रहे हैं भाई, तेरा आ नहीं रहा कोई है। पुत्र बदलो खुद को, बदलो खुद को, बदलो खुद को, बदलो खुद को, बदलो खुद को। मैंने इस जुम्मे में भी हदीस सुनाई, आप इन मामलों को बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये लाइट नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। अल्लाह महबूब का तो एक बार कहने काफी था और सहाबा की जान ले गया एक बार कहने में। महबूब ने फिर दूसरी बार फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने तीसरी बार भी फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा की तो जानें निकल गई, भाई कौन है वो जिसके लिए महबूब खुदा 3 बार फरमा रहे हैं वो मोमिन नहीं है? हैं? सहाबा ने अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम वो कौन है जिसके लिए अल्लाह के महबूब 3 बार कह रहे हैं वो मोमिन नहीं है? आपने फरमाया वो शख्स जिससे उसका हमसाया तंग हो, जिससे उसका मोहल्लेदार तंग हो। हाँ जी, ना इन मामलों को इतना लाइट लो हजरत जी। और मैंने कहा ना आप जिस दर पे जाओगे आपको मिलेगी मोहब्बत। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पता नहीं वो अंदाज कहां चले गए, गुम हो गए वो अंदाज। हजरत तारीख कहती है मैंने देखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, आपके जिस्म मुबारक से जब कुर्ता उतारा गया आपकी पुष्ट पे बाकायदा निशान मौजूद था। हजरत जैसे हम अपनी पंजाबी जुबान में चंडी कहते हैं, हजरत जब आप तसलसल से कोई काम करें वो काम अपना नाम छोड़ जाता है, वो अपना कोई ना कोई छाप छोड़ जाता है। आपकी पुष्ट पे निशान मौजूद था। बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे हैं और शहजादे भी कैसी शानों वाले, ये सवारी भी महबूब खुदा के कंधों पर किया करते थे। आपकी पुष्ट पे किस चीज का निशान है? जो पास गुलाम खड़े थे वो रो पड़े। आपने फरमाया इमाम ने वादा दिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन आज बात इमाम की शान और शौकत की है तो सुनो फिर। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में इमाम हसन अपने कंधों पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। आज काम गया, आज किलो चीनी का शापर देना लेकिन सारा जड़ा वाला कट्ठा खाता गया। आज जनाब 1 किलो आलू में शापर देना, सारा मीडिया लगा था। पहले गरीब की गरीबी का जनाजा निकलेगा, पहले यतीम की यतीमी का जनाजा निकाला जाएगा, पहले सबको बताया जाएगा ये यतीम है, सबको बताया जाएगा ये गरीब है, सबको बताया जाएगा इसका बाप नहीं है, सबको बताया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इसको 1 किलो चीनी का शापर दिया जाएगा। पढ़ रहा था उस दिन हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में अपनी मुश्किल रिटर्न लिख के लाया, अपनी मुश्किल रिटर्न चिट्ठी पे लिख के लाया। आपने उसके हाथ से चिट्ठी पकड़ी और गुलाम को बुला के कहा इसको इतने 1000 दिरहम दे दो। वो चला गया। गुलाम अर्ज करता है आपने चिट्ठी भी नहीं पढ़ी और दे दिया।
آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ میں چٹھی پڑھتا رہتا اور اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا ہے؟ اور کل جب حسن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں حسن یہ تو نے کیا کیا؟ میرا ایک پریشان بندہ تیرے سامنے آیا تھا تو بیٹھ کے چٹھی پڑھتا رہا اس لیے میں نے چٹھی نہیں پڑھی بغیر چٹھی پڑھے عطا کر دیا. نہیں بدلو خود کو بہت کچھ ہے. اس سے میں نے کہا نا سب سے زیادہ جس کی کمی ہے محبت. اپنے بھائی سے محبت کرو معاف کرنا سیکھو. ٹھیک ہو. یہ میں ایک حدیث سنا کے میں واپس آتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ خادم رسول ہے 10 سال نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یہ عطا رسول تھی. انس پہ بھی وہ وقت آیا میں نے غلام خریدا. میں نے کہا نا جی بادشاہیاں ملتی ہیں وہاں. آپ فرماتے ہیں میں نے غلام خریدا. اب ظاہر ہے جی غلام تھا غلطی کرتا تھا. آپ فرماتے سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں سزا دوں کہ نہ دوں. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا آ کے عرض کی محبوب یہ آپ کی عطا ہے کہ آپ کے انس نے غلام خریدا ہے غلطی کرتا ہے بتائیں کتنی بار معاف کروں اور پھر سزا دوں. آیا آپ نے فرمایا انس تو جتنی بار چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر. محبت جو کو پتر ایتھے کو لڑیا بیٹھا تھا اور اہل بیت دا منن والا پھر صلح کر لیا. صلح کر معافی دی. اور میں بچوں کو بتاتا ہوں میں 2 بار باہر گیا ہوں 2 بار مجھے موقع ملا باہر جانے کا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی ہیں اتنے لیکن میں نے کثرت اسی طرف آئی ہے کہ میں اگر انگریزی کسی سے ٹکرا گیا نا جاتے ہوئے سڑک پہ کسی گھوڑے نہ ٹکرا گیا میں تو حضرت وہ معذرت کرتے ہیں سوری میں نے بڑا دیکھا 80% لوگوں کو اس طرح دیکھا. کچھ ایسے ملے جنہوں نے نہیں کیا تو مجھے صحیح دسی ہوں جو پاکستان جب آ جائے کسی نے اللہ قبلہ جی مجھے پتا دکھ کیوں زیادہ ہوا. ان کے پاس بخاری نہیں ہے ان کے پاس قرآن نہیں ہے ان کے پاس مسلم نہیں ہے ان کے پاس نسائی نہیں ہے ترمذی نہیں ہے ریاض الصالحین نہیں ہے. لیکن انداز ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. انداز ہم ادھر سفر کرتے ہیں بعض دفعہ روڈ کچھ تنگ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ بنتا ہے کہ ایک کو جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں لفنا پے گا پھر ہی گاڑی لنگنی ہے. میں اگر خود دوں میں پھر بھی کر دیتا ہوں اگر ساتھ بچہ ڈرائیو کر رہا ہوں میں اس کو بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن جی ہوں تو انسان نا اب دل کرتا ہے یار اے شکریہ کرے یا چل نہیں دے اسمائل ہی دے دے. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے جنہوں راہ دئیے نا اور چوڑا ہو جاتا لے بھائی مولوی ڈرا چھڑے. پتر ایک اسمائل دینے سے آپ کا کچھ نہیں کم ہوگا آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا. اس نے آپ پہ نیکی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا بلکہ اور بڑھ جائے گا. کیونکہ وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لاؤ جی یہ باتیں اپنے آپ. اگر کسی نے آپ کے لیے راستہ چھوڑا ہے تو اگر آپ اس کو ایک اسمائل دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا. آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ کا قد نہیں چھوٹا ہوگا بلکہ آپ کا قد اور بڑا ہو جائے گا. لیکن حضرت جی بڑی شدید کمی جنہوں کسی نے راہ دیتا ہے نا وہ چوڑا ہی ہے بھائی مولوی ڈرا چھڑے نہیں. لاؤ یہ بات یہ اس 14 اگست پہ 75 سال ہو جانے پاکستان ہونے لیکن آپ کے سامنے ہے پاکستان آپ کے سامنے ہے پاکستان. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا میرا وطن وہی ہے. 50 لاکھ جانے گئی تھی 90,000 بیٹیوں کی پتر عزتیں لے گئی تھی پھر یہ پاکستان مارے سے وجود میں آیا تھا. اور آج دیکھ لو 75 سال ہونے کو ہے وہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پینے کو خالص دودھ نہیں ہے کھانے کو اچھا گوشت نہیں ہے. اور بہن قبلہ جی ہمارے خاندان میں ان کو کیا پتا جی یہ 1983 84 یہ 1970 1971 یہ 1992 یہ 1994 یہ سن 2000 2001 2000 ان کو کیا پتا جی پاکستان کیسے بنا. ان کے لیے تو ایک شغل کا دن ہوگا وہ یہ اس دن منہ رنگیں گے وہ بڑی بڑی سی آفتیں باجا نما خرید لیں گے اور سارا دن یہ شہر میں دندناتے پھریں گے. ان کو کیا پتا پاکستان کیا ان کو کیا پتا 50 لاکھ شہادتیں کیا ہوتی ہیں.
इनको क्या पता 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी थी। इनके लिए तो शुगल होगा जी, इनको तो दिन मिलेगा शुगल मनाने के लिए। ये मोटरसाइकिल की पीपनियां निकाल देंगे और सारा दिन ये मोहल्ले वालों का बाजार करेंगे। इनको क्या पता था। मेरे खानदान में किबला जी एक अम्मा जी थी, ये पीछे जी इनका इंतकाल हो गया, क्योंकि हम मुहाजिर गुजर, हम मुहाजिर, ये जम्मू से हम, मेरे जो दादा अबू थे वो हिजरत करके आए। मेरे वाले साहब की पैदाइश भी पाकिस्तान की है 1951 में। मेरे दादा अबू जम्मू से हिजरत करके आए हैं, तो जाहिर साथ बड़े आए। हमारे एक अम्मा जी थी, हिजरत करते हुए ना वो बेटा था उनका एक छोटा, वो छीन लिया था जी रास्ते में, हिंदुओं ने छिन गया था तुमसे जान बचाते हुए। उनका वो बच्चा उंगली जो है ना निकल गई है। 93 साल हजरत जी अम्मा जी की उम्र हुई कमो पेश। जितनी देर वो पाकिस्तान रही हजरत, उन्होंने रात को अपने घर का दरवाजा किसी को बंद नहीं करने दिया। उन्होंने रात को अपने घर का दरवाजा किसी को बंद नहीं करने दिया, जितनी देर जिंदा रही। वो ये क्या कि दरवाजा बंद नहीं करने देती तो हो सकता है मेरा पुत्र आए तो बुआ वेख के वापस चल गए। तेनों की पता 14 अगस्त, तेरे लिए तो शुगल है, तेरे लिए तो मौज मस्ती का एक दिन होगा और तू करेगा। तुझे क्या पता पाकिस्तान क्या है। या अगर को बाबा जी बैठे हैं जिनकी उम्र को 80 है या 80 से ऊपर है, जिन्होंने देखा हो हिजरत को, जिन्होंने देखा हो पाकिस्तान बनते हो, पुत्र कभी उनसे बैठ के पूछ, वो तुझे बताएंगे। और मेरा इस पे बाकायदा क्लिप मौजूद है। पहली बार ना मैंने जिद करके अपने वाले साहब से डॉन कॉर्लस के शूज लिए, डॉन कॉर्लस के शूज। वाले साहब अफसर थे वापडा में, लेके दिए थे तुम, लेकिन जब शूज लेके दिए तो रो पड़े। तो मैंने कहा बुजी अगर को पैसे का इशू है तो नहीं लेना। जिम्मे मेरे अबू जी राजी क्या लगे, नहीं पुत्र पैसे का इशू नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करन दिया कि अल्लाह ने मैंने इन्ने पैसे दिते ने कि मैं अपने पुत्र को डॉन कॉर्लस के शूज लैके दे। मैं क्यों अबू जी? फरमान लगे पुत्र जो असी हिजरत करके आए तो असी पिछे बहुत अमीर सन, फिर पाकिस्तान जाके असी इन्नी को गुरबत देखी। मेरे अबू जी फरमाने ने मेरी उम्र 14-15 साल हो गई, मैं कभी शलवार नहीं सी पाई, पैसे नहीं समझते शलवार है की सी। अम्मी हुरी कमीज यानी लम्मी करके सवा के देंदियां सन, वही शलवार का काम करती। क्यों क्यों आए थे इधर तो इधर? क्या वहां आसमान नहीं है? क्या वहां जमीन नहीं है? क्या वहां गोंगलू नहीं होते? क्या वहां हवा नहीं चलती? क्या जम्मू में दिन नहीं निकलता? क्या जम्मू में तारे नहीं है? सारा कुछ ही था। क्यों आए? मेरा पाकिस्तान, इस्लाम का पाकिस्तान, कुरान का पाकिस्तान। लेकिन बताओ कहां है इस्लाम? बताओ जी 75 साल हो गए पाकिस्तान को, कहां है इस्लाम? किसी बाजार में आपको इस्लाम नजर आया? बल्कि हजरत जी बाजार को तो छोड़ो, आज मेरे ऊपर इस्लाम कोई नहीं। अपने चेहरे देखो, ये इस्लाम वाले चेहरे हैं। अपने लिबास देखो, ये इस्लाम वाले लिबास है। कहां है? मैं फिर बात वहीं लाऊंगा, मैं बात फिर वहीं लाऊंगा। आजा रह गई रूहे बिलाली, फलसफा रह गया तलकीने गजाली। पुत्र बदलिए अपने आप है पाकिस्तान, मैं हूं पाकिस्तान। मैं बदलूंगा पाकिस्तान बदलेगा, मैं नहीं बदलूंगा पाकिस्तान नहीं बदलेगा। फिर हजरत जी फिर अहबाब कुछ इतराज, नहीं जी तुसी भाई क्या करेंगे। मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब है, वो जापान गए, कहते वहां लेक्चर था, कहते मैंने एक लेक्चर दे दिया, अब जोर के बाद एक और लेक्चर था। कहते मैं लेक्चर दे के बाहर निकला, मुझे मेरे पास कार्ड था जहां मैंने आगे जाना था। कहते मैं एक जापानी टैक्सी ड्राइवर खड़ा था, कहते मैंने उसको कार्ड दिखाया, उसने कहा, कहते मैं गाड़ी में बैठ गया, उसने गाड़ी का मीटर ऑन कर दिया। कहते थोड़ा सा आगे जाकर उसने गाड़ी का मीटर बंद कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वही नहीं मेरे तेरा केड़ा प्यार आया कि मैं फ्री लैके चला, मीटर ही बंद कर छड़े। कहते वो आगे से गया, उसने एक यू टर्न लिया, फिर वापस आया एक जगह, उसने मीटर फिर ऑन कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहते बहरहाल जहां मैं जगह वहां पहुंचा, लोग खड़े थे, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। कहते जिसने मुझे बुलाया था ना जापान, इसकी दावत पे मैं गया था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको जाने ना देना, इसको रोको, टैक्सी ड्राइवर को, उसको रोक लिया गया। अफरमाते मैंने सारी बात उसको कही और मैंने कहा अब इसको बताओ ये क्या हुआ। तो वो जापानी टैक्सी ड्राइवर जवाब क्या देता है, कहते जब ये मेरी टैक्सी में बैठा मैंने मीटर ऑन कर दी, थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न था, लेकिन बस मेरी तवज्जो नहीं रही, मैं वो यू टर्न ले नहीं सका और अगला यू टर्न जाके बहुत आगे था। अब इसमें उसका कसूर तो नहीं, कसूर तो मेरा है, इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया।
आगे से यू टर्न लिया, फिर उसी मतलूबा जगह पे आया जहां के यू टर्न पहला मैंने लेना था, वहां मैंने आके फिर मीटर ऑन कर दिया। और इत्थे मैं ये नहीं कहता कि कुल्ली तौर पे सब कुछ खराब हो गया, बल्कि मैं जिस दिन पहले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी गया ना दाखिला लेने के लिए, मैं क्योंकि तब वहां बसें चलती थी नंबरों वाली बसें, मैं बस से उतरा, अब आगे मैंने हॉस्टल जाना था, मैंने एक रिक्शे वाले को खड़ा करके कहा, मैंने कहा यार फलानी जगह जाना है, उन्होंने कहना लगा 300 रुपया लगेगा। मैंने ठीक है, मैं बैठ गया, वो जी मुझे घुमाता रहा ला के उसने मुझे हॉस्टल उतारा। वो जब 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते मैंने गुजारे, कुछ रास्तों से आशनाई हो गई, तो एक दिन मैं उसी जगह चला गया जहां उस रिक्शे वाले ने मुझे बिठाया था, तो पता लगा कि उस जगह तो मेरा हॉस्टल सिर्फ 2 मिनट के रास्ते थे। बदली आओ बदले, अब जरूरत है जी बदलने की पाकिस्तान, और ये बदलेगा जी। मैं बच्चों से कहता हूं जी, बड़ी बड़ी A क्लास की ऑफरें हैं बाहर से, इस भाई साहब कितने टाइम जाया करने दे बाहर आ। मुझे आज भी सूफी बरकत साहब की वो बात याद है, एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की हाम अक़वाम आलम की हाँ होगी, पाकिस्तान की नाम अक़वाम आलम की ना आएगा जी, बड़ी जल्दी आएगा इंशाअल्लाह, बड़ी जल्दी वो वक्त आएगा अल्लाह के। बस ये है वो शहजादी साहबा मदीना तैयबा रही, सबसे छोटे शहजादे इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह, बड़ी मोहब्बत थी, इजाजत तो नहीं मिली लेकिन दिल काट रहा था क्योंकि भाई जा रहा था। मुख्तसर जी में लिखा है कि आप आगे बढ़ी और आपने हज़रत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिपटाया, इमाम हुसैन ने उठा रखा था, आपके कान में कुछ कहा, तो लिखा है कि इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन के पास आ गए। ठीक है, इमाम हुसैन सारा मंजर देख रहे थे, लिखा आप भी आगे बढ़े और आपने भी इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कुछ कहा, वापस आ गए। अब ये बड़ी हैरान हुई, ये क्या हुआ? तो मुख्तसर लिखा है, अर्ज करती हैं बाबा या आपने क्या कहा अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कि ये मेरी गोद में से आपकी गोद में चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता, तूने क्या कहा था कि मेरी गोद में से तेरी गोद में चला गया? तो शहजादी साहब अर्ज करती हैं बाबा मैंने इतना ही कहा था, ओ अली असगर तू कैसा भाई है, बाबा की बहन तो साथ करबला जा रही और तू अपनी बहन को मदीना अकेले छोड़े जा रहा है। जब मैंने ये कहा तो ये मेरे पास आ गए, बाबा आपने क्या कहा? सुनो मेरे पुत्र, मेरे बच्चे और नौजवानों, सुनो ये करबला है, ये करबला है, आपने क्या कहा? तो इमाम हुसैन फरमाते मेरी बेटी मैंने भी इतना ही कहा था, ओ अली असगर तू मदीने रुक रहा है, मेरे साथ करबला नहीं जाएगा? अगर वहां मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा हुसैन से 6 माह की कुर्बानी मांगी तो तेरा बाबा क्या करेगा? है लेकिन अब क्या है, आज़ान रह गई, रूहे बिलाली न रहे, फलसफा रह गया, तलकीन नहीं रहा। और पुत्र कोई ये ना समझे कि वो करबला में कर कुछ नहीं सकते, ये एक अनोखी दास्तान है। बंदा कर सकता हो तो ऐसे भाजी केड़ा जिहड़ा कर सकता है तो टल जाए, टलदा कोई? हाँ मतलब जी वहां टलते हैं जहां हमसे होता कुछ नहीं। ऐसा मर्द कलंदर शायद आपको नजर आए जो कर सकता हो तो ना हो, लेकिन मेरे इमाम हुसैन वही है जो कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं किया। यहाँ बड़ी बड़ी बातें जी सुनने को मिलेंगी जी ये, लेकिन कमाल लिखा है जी मियां मोहम्मद बख्श साहब, आप क्या फरमाते हैं? कमाल जी कर दिया, ताकत हुंदिया जोर ना लाया है। जी पानी बंद है, मैंने कहा केड़ा मानक पुत्र जमया जेड़ा इमाम हुसैन पे पानी बंद कर है? शिमर इतनी जगह हो गया था, इब्ने ज़ियाद इतनी जगह हो गया था कि इमाम हुसैन पे पानी बंद करता था। मैं कहता हूं वो छोड़ो, उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे इकट्ठे हो जाते, इमाम हुसैन पे पानी नहीं बंद कर सकते थे। पानी बंद नहीं हुआ, इमाम हुसैन ने पानी खुद ही छोड़ दिया। वो आप तो इशारा फरमाते यार कदमों से कहीं फुरात जारी होते। मियां साहब ने बयान किया क्या? ताकत हुंदिया जोर ना लाया है, ते बैठे मल रजाई ओ पानी बाज प्यासे टुर गए, ते दीन दुनिया दे साई है। फिर इसीलिए जनाब 8 फुटो तो थल्लों आशिक निकल आना,
ایتھے اٹ پٹو تے چلوں. آج میں کل میں نے منڈی بہاؤدین کہا جی، میں نے کہا عشق ایک لفظ ہے، اگر عشق کا وجود ہوتا نا تو وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، حسین سچا تھا، حسین سچا تھا. جو ہم کر رہے ہیں یہ ہے عشق. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے لکھا بھی، حضرت آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا من. قتل معشوق دا کی مننا ہے؟ ساڈے گرو 4 وال نہیں رکھے گئے. قتل کوئی اس کا وزن تو نہیں ہے. آپ نے آج تک کسی مولوی صاحب کو یہ کہتے سنا ہو یار داڑھی دے پار نہ میری تون پی گیا؟ ہر بندے نے اپنی جیب چ 10 کلو دا موبائل پایا، اس ٹاکی دی رکھی نہیں جاندی کسی کو، تے عاشق ہوئی پھردے نے سارے. اور میرے حضرت جی پیرو مرشد کمال بات ارشاد فرماتے تھے، او کاکا اے ککھ رکھ لے، او کاکا اے ککھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی حضرت جی کی ہوئے گا ککھ رکھیں؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. آپ اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہو. اتنا لائٹ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا، میں نہیں خوشامد کرتا، میں مچھا پتر ایویں نہیں رکھی تھی، میں تاویں رکھ لی کیونکہ ایڈیاں مچھا رکھ کے پھر خوشامد نہیں ہوئی ہے. ایک ہی کام کر لو یا خوشامد کر لو. بالکل آپ کے جڑا والے میں پنجاب کالج ہے، میں یوتھ سے مخاطب ہوں. اسپائر کالج بھی ہے، چلو جی 2 پہ بات مکا دیتے ہیں. آپ نے یونیفارم پہننا ہو پنجاب کالج کا، کتابیں نا دونوں کی ایک ہی ہیں. آپ اسپائر کالج جاؤ، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کیونکہ جناب ساڈے والا اولیاء نہیں، جنا والا اولیاء ہے اتنے ہی جاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کا، آپ پنجاب کالج جاؤ، چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ جناب جنا دا اولیاء ہے ہونا نہیں جاؤ. تو میں کہنا پتر کتے کل تیرے نال بھی انجی نہ ہوئے. جسے تو نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہون لگی، اتنے کھلوتا فرشتہ تینوں اے کہہ کے واپس موڑ دے، میاں جنا والا اولیاء اتنے ہی جا، جنا والا اولیاء جنا والا اولیاء. اور ہوا ہے جی وکری بات ہے، میں ہم نہیں آپ کو سنا رہے. محبوب نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس کی مشابہت اختیار کرو گے انہیں میں سے اٹھائے جاؤ. محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا مر راغبان سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے پتر جتنے منڈے بیٹھے تھے بچے ہاتھ جوڑ کے پتر جڑے بڑے بیٹھے نے اتنے تو میں ہاتھ نہیں جوڑا گا، اتنے تو میں تھوڑا غصے نہ کہاں گا. رکھو وہ چلیا صرف ایک بڈھی نو خوش کرنے تو نہیں رکھنے. چلو جی آپس میں بیٹھے ہیں، میری کوئی ایسی عادت نہیں، بالکل فرینک ماحول ہے. کوئی اور وجہ تو اٹھ کے بتا دو، اس پہ بھی گفتگو کر لیں. داڑھی نہ رکھن دی جی کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے کرو جی گل جی. میں مس بھائی صاحب جھوٹ نہ بولو، میں بڈھی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور کوئی وجہ ہے تو اٹھ کے دس لو. جی تو صرف بڈھی لی نہیں داڑھی رکھن دیا کہ جی میں بڈھی نہیں سونا لگنا، تو پھر تو کڈا کم صرف تو کڈی چھوٹی سوچ دا من ہے. وہ تو ایک بڈھی نہیں تو سونا لگنا چاہتا، محبوب خدا نو نہیں سونا لگنا چاہتا ہے. تیری کڈی چھوٹی سوچ. ٹھیک ہے میں بھی بڈھی والا ہوں، اور تیری بڈھی 4 دن منہ نہ دھوئے نہائے نہ تو ہی نہ انہوں کول بہن لگا. لیکن ادھر ایک شہبہ کہتے ہیں محبوب جس گلی میں سے گزر جاتے تھے گلی بھی معطر ہو جایا کرتی تھی. جی کتنے تیری بڈھی آ کتنے محبوب خدا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نمت. حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے کہتے جب حضور مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کر رہے ہیں، کہتے جیسے ہی آپ کے نظر چہرے مبارک پہ پہلی نظر پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ اینا سونا چہرہ کسی سچے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ زنان مصر جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اور کاٹ کے یہ نہیں کہ رو پڑی بلکہ پھر کیا کہتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ
وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اب فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں منور پہ انگلیاں ہیں، اوتھے ویکھ کے کٹوئیاں بھی تے انگلیاں، ایتھے بغیر ویکھیں غازی ممتاز قادری شہید ہے، ایتھے بغیر دیکھیں غازی علم الدین شہید ہے، ایتھے بغیر دیکھیں غازی عامر شیما شہید ہے، ایتھے بغیر دیکھیں شہید ہے نا۔ یہ مجھے آپ کی نہیں سمجھ آ رہی، اتنی دلیری کیسے آپ کر لو گے؟ کل یہ بے داڑھیا چہرہ لے کے آپ نبی علیہ السلام کے سامنے چلے جاؤ گے؟ ہمت آ جائے گی؟ کیسے ہمت لاؤ گے جی؟ اس لیے پتر جتنے بچے ہیں میں سب کو گزارش کروں گا، سونا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا من نہیں، ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھن۔ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں قتل معشوق دا بھی کی ہے، کیونکہ ابھی میرے پاس 6 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ قتل معشوق دا بھی تھوڑا کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے قتل معشوق کی ہے۔ یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے، حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ شاعر تھے، اور قاضی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ پھر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے مختصر کی۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی نا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ، وہ لکھا ہے کہ وہ بڑی سخت مزاج تھی، زبان میں بڑی سختی تھی، اکثر وہ پیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے بڑے تلخ جملے کہہ دیا کرتا، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ لکھا ہے ایک دن حضرت کا ایک مرید کابل سے آیا، آپ نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحب آ کے اس پٹھان کو پوچھتی ہیں یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا۔ پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، پھر توپوں کا رخ زوجہ محترمہ نے پیر صاحب کی طرف کر دیا۔ بھائی سب کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے، وہ پٹھان جو ہے نا وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا، لیکن جب حضرت کے لیے سخت جملے آئے برداشت نہیں ہوا۔ تلوار اس نے لگا رکھی تھی، اس نے جناب تلوار کو ہاتھ ڈالا اور میان سے باہر کھینچی گردن اڑانے کے لیے، یہ میرے شیخ کی بے ادبی کر رہی ہے۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، اب بھاگتے ہوئے آئے، بی بی صاحبہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے، پٹھان کا ہاتھ پکڑا باہر لے گئے۔ اب باہر جا کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں۔ جب کفیہ سنبھلی نا تو مرید پوچھتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس سامنے پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما کر دیں، اور ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ اب آگے سے فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، بس اس میں ایک ہے بے زباں کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لینا ہم تجھ سے اور راضی ہوں گے۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنی یاد سے یاری نبھا رہا ہوں۔ ایویں نہیں بھائی جی یاریاں نبھدیاں، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا من نہیں، ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے، جت وال ویکھے راز مہیدا لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے۔ پتر ساڑھی بات آؤ آپ بھی اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں میں بھی آیا، آؤ پتر سارے تیار کر کے اٹھیے، آج کے بعد نماز نہیں چھڑی۔ وہ حضور امیر ملت کے روزے پہ لکھا ہوا ہے علی پور شریف میں، اولاد پاک ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے، اور جنہیں پتر کاکے بیٹھے دے انہوں نے پتر ٹھوٹیاں بھی ونڈو، کھیراں بھی ونڈو، سبیلاں بھی لاؤ، لیکن پتر
اصل مل پینا جی ایت کی آؤ ارادہ کر دئیے آج تو بعد امام حسین دے نام دی رکھی نہیں لوانی مزہ آئے جی مزہ آئے گل مزہ آئے گل دا جی آؤ اپنے اندر والے جدید نہ بھی لڑیے کدوں لڑنا ہے دے نال جی جا جا وڑدا مندر مسیتی کا دیوانہ اپنے وچ وڑیا ہی نہیں آکھے پیر بولے شاہ اڑدیاں پڑھنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں ہیں جی آؤ پتر اج کچھ کر کے اٹھیے ہیں نماز اخلاق اچھا کرو علم لے آؤ توڑو نہ پتر جوڑو میاں جی ہیں اور قرآن شریف کھولو پتر جس بچے کا کہ قرآن نہیں نہ پڑھنا آندا پتر بالکل شرم نہ کرو اینا علماء نہ یاریاں لا سکھو قرآن شریف کل اللہ دی قسمیں نہیں یہ سامنا ہونا نبی علیہ السلام کل نہیں جے پتر سامنا ہونا نبی علیہ السلام جان جانی نہیں ہوتے اقبال بھی رو پیا وہ بھی عرض کرتا یا اللہ جے صاحب لینا ہے تے انا کری از نگاہ مصطفیٰ پہ نام بگی آج کچھ کر لیں